میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہے، اگرچہ گلیوں میں کچھ پانی ہے پھر بھی آپ سب جو اس بحر کلزم کو عبور کر کے آئے ہیں، آپ سب کے لیے خدا کا شکر ہے۔ یہ آگے تھوڑا بھائی لوگ تھوڑا آگے آ جائے، پیچھے بزرگ کہہ رہے ہیں ہمیں بزرگوں کی باتوں کو ماننا چاہیے، تھوڑا آگے آ جائیں۔ آپ سب خوش ہیں؟ لاسٹ سنڈے جو سرمن تھا کہ خدا کی محبت پر بھروسہ کرنا۔ کس پر بھروسہ کرنا؟ خدا کی محبت پر، یعنی یہ یقین کرنا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ جو بھی بیٹھو سے کہیں کہ بھائی بہن خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے پرسنلی بہت برکت ملی اس سرمن سے، تو اس لیے یہ ایک ایماندار خواہ کیسے بھی حالات میں سے گزرے وہ اس بات کو مد نظر رکھے، اس بات پر فوکس دھیان رکھے کہ خدا اسے محبت کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، صہیون کہتی ہے کہ یہوہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اسرائیلی اسیری میں تھے، کہتے تھے خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ خداوند نے کیا کہا کہ کیا کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول سکتی ہے؟ لکھا ہاں شاید وہ بھول جائے، شاید یعنی اپنے مقاصد کی خاطر شاید وہ اس دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے، لیکن خداوند نے کہا کہ تم کہتے ہو میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گا۔ ہمارا خدا کبھی ہمیں بھولتا نہیں، کبھی چھوڑتا نہیں۔ کہتا بے شک اسیری میں ہو لیکن پھر بھی مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت تھی تو بعد میں ان کو نکال کر لے کے آئے واپس اپنے ملک کے اندر۔ اس لیے یہ یاد رکھا کریں کہ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ آج کا سرمن نہایت خوبصورت ہے، آئیے ذرا ایک دو حوالے پڑھیں، اور اس کا جو ٹائٹل ہے میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ ہیں اس کے لیے خدا پر بھروسہ رکھا کریں۔ جو کچھ آپ ہیں اس کے لیے خدا پر بھروسہ رکھا کریں۔ آئیے ذرا حوالہ جا دیکھیں ایک دو۔ پہلا حوالہ ہے وہ زبور 139واں زبور، اور اس کی 13ویں سے 18ویں آیت تک، 139 زبور میں سے۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں، تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں۔ جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ ایک دوسرا حوالہ رومیوں کا خط 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت۔ پس اے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ سو یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، اور سبجیکٹ میں نے بتایا، چونکہ ان دنوں ہم نے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھنا سیکھیں، اور اس میں نے سرمن دیے مصیبتوں میں بھی خدا پر بھروسہ، اور مشکل حالات میں، اور جب دنیا کے اندر جیسے پچھلے دنوں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سیلاب اور یہ سب کچھ، ایسی حالت میں بھی اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا، اور پھر ایک سرمن تھا کہ اس کی حکمت پر بھروسہ رکھنا،
یعنی مطلب ہے کہ اس کی حکمت لامحدود ہے، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھنا۔ اور پھر لاسٹ جو تھا کہ خدا کی محبت پر بھروسہ رکھنا۔ اس لیے یہ جب میں نے پیغامات کا سلسلہ شروع کیا تو میں نے کہا تھا 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ آئیے پھر ان 3 چیزوں کی دہرائی کریں۔ نمبر 1، خدا قادر مطلق ہے۔ نیچے کسی نے بتایا خدا یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں، یہ چاند سورج ستارے ایوری تھنگ سب کچھ اس کے، اس لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور نمبر 2، خدا کی حکمت پر، وزڈم آف گاڈ، جو کہ بہت بڑی ہے، اور لکھا ہے کہ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح میرے خیال تمہارے خیالوں سے اور میری راہیں تمہاری راہوں سے۔ تو یعنی ہمیں بے شک وقتی طور پر، چونکہ محدود حکمت ہے، سمجھ نہ آئے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن خدا یقین جانے کہ اس میں خدا کی حکمت ہے۔ اور بائبل میں کہا کہ خدا نے سب کچھ اپنی حکمت سے بنایا، اس نے حکمت سے کریٹ کیا، اس میں حکمت ہے اس کی۔ تو اس لیے خدا کی حکمت پر بھروسہ رکھنا کہ جو کچھ وہ میرے لیے سوچتا ہے وہ بہتر ہے، وہ بھلا ہے۔ اور تیسری بات جو لاسٹ میں نے بتائی کہ خدا کی محبت پر، تو ایک ایماندار یاد رکھے خدا قادر مطلق ہے، وہ یاد رکھے کہ خدا کی حکمت لامحدود ہے، اور تیسری بات کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہلیلویا، خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت دلیری باتیں دیتی ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور آج کا جو میں نے بتایا ہے کہ جو کچھ آپ ہیں خدا پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ جو کچھ آپ ہیں، یا یوں کہیں کہ جو کچھ آپ رکھتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، یا جو کچھ آپ کی شخصیت ہے، جو کچھ آپ کی پرسنالٹی ہے، یاد رکھیں آپ یہاں پر اتفاقیہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ میں سے ایک پیچھے ایک بہن، ایک بھائی، یہاں پر بچے چھوٹے، یہاں بہنیں، سب ایک بچہ، ایک چھوٹا بچہ۔ کوئی بھی دنیا کے اندر حادثاتی طور پر اتفاقیہ وہ نہیں ہے، خدا کا ایک پرپس ہے، خدا کا ایک مقصد ہے، خدا ایک پلان رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، کہ کوئی پیدا ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کے قادر مطلق ہونے پر شک کرتا ہے۔ اس کو اس کی اتھارٹی کا، اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کہتا ہے۔ اس لیے ہر ایک بہن بھائی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ یاد رکھے، اپنے مائنڈ کے اندر اس بات کو بٹھا لے کہ اس کی دنیا کے اندر پیدائش وہ ایسے ہی حادثاتی طور پر نہیں ہے، یا یوں کوئی یہ کہے کہ میں ایسے ہی ہوں۔ نو، نیور۔ خدا کا پلان ہے، خدا کا مقصد ہے، کریشن کا ایک مقصد ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے۔ یعنی آپ خدا کے ٹھہرائے وقت کے اوپر دنیا کے اندر آئے ہیں، آپ ایسے ہی نہیں آ گئے۔ خدا کا آپ کے لیے ایک پلان ہے، اس لیے آپ جیسے بھی ہیں، بے شک جسمانی خد و خال میں ہم ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی آپ خدا کا شکر کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ یہاں پر مختلف طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اس طرح ہو جاتا، تھوڑا سا رنگ سفید ہو جاتا، تھوڑا سا قد اوپر ہو جاتا، یا میں تھوڑا سا ایسی باڈی بلڈنگ ہو جاتا، کسی ہیرو کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ میں اس کی طرح بن جاتا۔ نیور ایور، کبھی نہ اس طرح سوچیں۔
جو کچھ آپ ہیں، جس طرح کا خدا نے آپ کو بنایا ہے، جو حوالہ میں نے پڑھا داؤد کا کہتا ہے خدا تیرا شکر ہو، آگے کہتا ہے کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے بنائے جانے کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے کہ خدا نے اسے بنایا ہے۔ اور یہ بات مجھے بڑی دلیری دیتی ہے کہ مجھے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ کیا شکر گزاری سے کم بات ہے۔ آپ دیکھیں داؤد اپنے بنائے جانے کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے۔ ہم تو ادھر وہ کوئی گھر بنا لیں، آئیے جی شکر گزاری کریں، گڈ، اچھا کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، آئیے جی شکر کریں۔ داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے خدا میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ یہ آپ یہ دیکھیے، اس کو بنائے جانے کے لیے تعریف کرتا ہے۔ بنائے، ادھر سوچتے رہتے ہیں میرا تو رنگ تھوڑا سا وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا قد تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، میں تھوڑا سا ناک میری اس طرح کی ہونی چاہیے، میرے کان تھوڑے سے بڑے ہیں، کوئی اس طرح سے۔ کئی دفعہ حال ہوا۔ داؤد سے پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ پیچھے مقصد تو بنایا کس نے؟ خدا نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس کا مطلب کہ داؤد اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے، تیرے ہاتھوں نے مجھے کریٹ کیا ہے۔ اور آپ کہیں گے داؤد تو بڑا خوبصورت تھا، وہ تو کر سکتا تھا، کہہ سکتے ہیں نا۔ داؤد کے تعلق سے بائبل میں سموئیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ داؤد بہت حسین تھا، خوبصورت تھا، اور لکھا ہے سرخ رنگ کا تھا۔ تو آپ کہیں گے کہ داؤد تو بڑا خوبصورت تھا، جی محل میں بادشاہ تھا، تو وہ تو ایک اس طرح کی باتیں کر سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح، جو اس کا اکلوتا بیٹا، اور زمین پر عمر بھی 33 ایئرس، اور پھر آپ یسایا 53 باب پڑھ لیجئے، وہاں پر لکھا ہوا کہ نہ اس کی کوئی شکل و صورت، نہ اس میں کچھ حسن و جمال کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ لکھا وہ خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، یعنی کوئی مریم اور یوسف کے کوئی اتنی بڑی وہ ان کا خاندانی جو وہ نہیں تھا کہ بڑے مالدار، نو، بڑائی تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ خشک زمین سے بنجر زمین میں سے جڑ کی مانند وہ پھوٹ نکلا، اور نہ اس کی کچھ شکل و صورت، نہ حسن و جمال کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یہ یسایا نبی کہتا ہے۔ بے شک اس میں ایک تھاٹ یہ بھی ہے کہ وہ جب کروسیفائیڈ ہوا، کروسیفیکیشن صلیب کے اوپر تھا، تو سب اس کا لکھا ہے کہ اس کا چہرہ بنی آدم سے زائد بگڑ گیا، یعنی وہ چونکہ مار تماچے کوڑے اتنے پڑے، لیکن تو بھی جسمانی طور پر جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، یہ تصاویر کے اندر ہے، وہ شاید اس سے کچھ فرق ہوگا، کیونکہ وہ کوئی اتنا رچ تو تھا نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ غریب تھا، لیکن لکھا ہے کہ وہ تمہیں دولت مند کر گیا۔ بے شک وہ غریب تھا، خود غریب تھا، بڑائی کا کام کرتا رہا۔ 30 سال کی عمر تک اس نے سارا کیا۔ اس نے کئی دفعہ نوجوان بیٹے بیٹیاں شاید یہ سوچتے ہوں، اور شاید کسی کو آئیڈیل بنا لے کہ میں اس جیسا کیوں نہیں ہوں، میرے جو چہرے کے خد و خال ہیں، بناوٹ ہے، وہ کیوں اس طرح کی ہے، کیوں اس طرح کی نہیں ہے۔ نیور ایور تھنک دیٹ، کبھی ایسا نہ سوچے۔ خدا کا شکر کیا کرے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ آمین۔ اس سے میں نے کہا کہ جو کچھ آپ ہیں اور پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ بے شک ہم میں سے بہت سے ہیں وہ ان کا جو مالی سٹیٹس ہے وہ اتنا نہیں ہے، اتنے رچ نہیں ہے، اور شاید ہم میں سے بہت سے بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہوں، 2-3 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے،
لیکن تو بھی سب صورتوں میں پول کہتا ہے کہ میں نے بڑھنا گھٹنا سیکھ لیا ہے. ہر صورت میں ہمیں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے. ہاں اس کے وعدے بے شمار ہیں. ہاں لکھا ببر کا بچہ بھوک اور حاجت مند ہو سکتا ہے، میرا تعلق کبھی کسی چیز کا. اور آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں خدا کا شکر ہے سب اچھا کھاتے پیتے ہیں. ہاں 3 وقت کی روٹی کھا کے سوتے ہیں. ہاں کبھی کوئی بھوکا نہیں سویا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں لیکن اس کے طالب کبھی چیز کے محتاج نہ ہوگی. وہ دیتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا کہ اپنے طالبوں کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. سب کچھ وہ مہیا کرتا ہے، اس کے وعدے ہیں. آسمان زمین اس کا ہے، لکھا زمین اس کی ساری معموری اس کی ہے. خدا سے مانگے، خدا کے ساتھ چلے، سب کچھ وہ دے گا. ہاں ایوری تھنگ جو آپ کو نیڈ ہے وہ دے گا. مانگے اس کو. اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، مہینہ لگ سکتا ہے، سال لگ سکتا ہے، شاید کچھ زیادہ سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا کے لوگ لکھا ہے کہ زمین پر گفتگو کرتے ہیں تو آگے بولیے کیا لکھا ہے؟ خدا کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے. اب جو کچھ پریئر اٹھاتے ہیں کبھی نہ سوچیں کہ وہ تو ایسے ہی رک گئے، نہیں. لکھا ہے کہ دفتر لکھا جاتا ہے. دانیل 21 روز تک دعا کرتا رہا. جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا، کہتا ہے کہ تیری دعا پہلے دن ہی سنی گئی تھی. دیکھیں خدا کے لوگ پہلے دن لکھا ہے فارس کے موکل نے آ کر 21 روز تک وہ مجھے روکا رہا. مطلب کہ خدا کے حضور میں سنی جاتی ہیں، پہنچی جاتی ہیں. یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے. سب کچھ جو آپ کو نیڈ ہے وہ مانگا کریں، دل کھول کر مانگا کریں. ہمارا آسمانی باپ ہے، ہاں سب کچھ وہ دیکھتا جانتا ہے. اس لیے ہر صورت میں جو کچھ آپ ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، پولوس نے آگے کرنتھیوں خط میں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پایا، یعنی کیا ہے اپنا. اور لکھا نہ ہم اس دنیا میں کچھ لے کر آئے اور آگے بولیے نہ لے کر جائیں گے. بھئی جو کچھ ہے کسی سے پایا ہے ہم نے، کیا ہمارے پاس اپنا ہے؟ یہ کیا لے کے آئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. جو کچھ آپ کے پاس ہے خدا کا ودیعت کردہ ہے، خدا نے دیا ہے، خدا نے بخشا ہے. اس لیے ان وسائل کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کرے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے بخشا ہے، یہ نعمتیں دی ہیں، یہ میری ضرورت کے موافق تو نے مجھے دیا ہے، یہ میری نیڈ تھی. اس کا شکر ادا کیا کرے، کیونکہ ہم اس دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے، سب کچھ اس کا ہے، خدا کا ہے اور اسی نے ہم کو دیا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ ہیں یا جو کچھ آپ کے پاس ہے ان سب کے لیے اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں. اور شاید جسمانی طور پر کسی کے کوئی نقص ہو، ہاں اور وہ سوچتا ہو کہ یہ نقص مجھ میں کیوں ہے، ہاں لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا ایک پلان ہے، خدا کا منصوبہ ہے. دنیا کے اندر سڑکوں پہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ہاں کوئی اپنے جسمانی اعضاء سے کوئی محروم نظر آتا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اندھا ہے، شاید ٹانگوں سے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ خدا کا ایک پلان ہے، مقصد ہے، یہ ایسے نہیں ہے. بائبل میں لکھا ایک جنم کا اندھا شخص، آپ دیکھیں بائی برتھ وہ اندھا ہے، پیدا ہی اندھا ہوا کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر، پیدائشی اندھا. یوحنا کی انجیل 9ویں باب کے اندر تو لکھا شاگردوں نے اسے کہا کہ اے مالک خداوند کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کے ماں باپ نے یا اس نے؟ تو کرائسٹ نے کیا کہا؟ ہاں نہ اس کے ماں باپ نے اور نہ اس نے. اب دیکھیں کئی دفعہ ہو جائے نا ایسا، وہ کھوجنا شروع کر دیتے ہیں ہاں کہ کس وجہ سے یہ ہوا ہے، اپنی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ضرور جی انہوں نے ماں پیو نہیں ہے، اباؤ اجداد نے
یا دادا پردادا نے کچھ کیتا سی؟ نو. مسیح نے کہا کہ اس لیے اندھا پیدا ہوا ہے. آگے کیا لکھا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو، خدا کا جلال. اور میں نے پیچھے سرمنز کے اندر بتایا تھا کہ خدا کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اپنی ذات کو جلال دینا ہے، سب سے بڑا. اور لکھا مسیح نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ میرا باپ بہت سا جلال پائے. اس لیے خدا کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اپنی ذات کو جلال دینا ہے. اس لیے اس دنیا میں بے شک جسم کے اندر کوئی نقص کسی کے اندر رہ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس کے جلال میں اس کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا. کوئی وہاں پر نقص نہ ہوگا، کوئی خامی نہ ہوگی، بلکہ ہم اس کے جلال کی صورت پر ڈھال دیے جائیں گے. اس لیے جس حالت میں بھی کوئی ہے اس کا شکر ادا کیا کرے، اس کی تمجید کیا کرے. اور داؤد سے پوچھے، کہتا ہے کہ اے خدا میں تیرا شکر کروں گا کہ میں عجیب و غریب طور سے بنا. اور کہتا ہے کہ اے خدا تو نے میرے دل کو تو نے بنایا. اب دیکھیں دل کو، کہتا ہے دل کو، دل کا مطلب ہے دل میں جو خیالات احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان سب کا وہی، وہ کہتا ہے وہ کریٹر ہے، خالق وہ ہے، اس نے بنایا ہے. تو بڑی وہ ڈیٹیل وہاں پر دیتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے. سر تھوڑا تھینک یو. وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اس کے اپنے بنائے جانے کے لیے. اور آگے بڑی خوبصورت بات کہتا ہے میرا دل سے خوب جانتا ہے. یہ بہت پیارے جملے میں جب اسٹڈی کر رہا تھا. میرا دل سے خوب، بولیے سب بولے میرا دل سے خوب جانتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے میرا دل جانتا ہے کہ تو نے مجھے بنایا، میرے جذبات احساسات سب کچھ تو نے کریٹ کیا ہے، تو نے بنایا ہے. کہتا ہے میرا دل اسے خوب جانتا ہے. اسے یاد رکھے کہ دل سب چیزوں سے لباس ہے. اگر کوئی ادھر ادھر ہو تو اسے کنٹرول میں کیا کرے، شکنجا ڈالا کرے. داؤد کی طرح کہیں کہ میرا دل سے خوب جانتا ہے. کس بات کو؟ کہ تو نے مجھے بنایا ہے، تو میرا کریٹر ہے، میں جیسا بھی ہوں. کئی شاید سوچتے ہوں میرا رنگ تھوڑا سا صاف ہوگا کہ یہ ہو جاتا تو ٹھیک تھا. بائبل میں غزل الغزات کی کتاب آپ وہاں پر پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ اگرچہ میں سیاہ فام ہوں، یہ کلیسیا کہتی ہے، شنیمیت کہتی میں سیاہ فام ہوں، یعنی کالا رنگ ہے میرا. تو وہ آپ دیکھیں وہ اپنے کلر کا کلیسیا ذکر کرتی ہے. کہتی میں دھوپ کی جلی ہوں، یعنی بہت اس کو کام کرنا پڑا. کہتے میرے بھائیوں نے مجھ سے بیڑے جو ہے وہ بیڑوں کی رکھوالی کروائی ہے، میں سیاہ فام ہوں. اور کلیسیا یہ سوچتی ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ اے میری پیاری تم عاجبین ہے. یہ آپ دیکھیے کلیسیا کہتی ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، جلی ہوں دھوپ کی ماری ہوئی. خدا کیا کہتا ہے؟ میری پیاری تو معجبین ہے، تو اس رب جمال ہے، اور لکھا تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ خدا کلیسیا کو کہتا ہے. اس لیے چرچ، کلیسیا، ایماندار وہ کبھی اس سے پریشان نہ ہو کہ میں اس طرح سے ہوں، میں اس طرح سے ہوں. یہ یاد رکھا کریں کہ مجھے اور آپ کو خدا نے بنایا ہے. وہ ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، اس کے ہاتھوں نے مجھے ترتیب دیا ہے، بنایا ہے سب کچھ. وہ جانتا ہے جیسا بھی میں ہوں. اسی میں داؤد کہتا ہے کہ میرا، اور سنیے کہتا ہے کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو نے مجھے صورت بخشی. اس وقت جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور یہاں تک کہتا ہے کہ جب میں بے ترتیب مادہ تھا، یعنی صرف ڈی این اے تھا، اس وقت بھی. یہ ہے خدا کا نالج، خدا کی حکمت، سمجھ اس کی. اور خدا کے لوگ وہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ میں تو ایسے ہی ہوں. نو، پریشان اپنی ذات پر اور سوچتے رہتے ہیں انہی سوچوں میں.
مختلف طرح سے خدا نے سب کچھ آپ کو دیا ہے جو دوسروں کے پاس ہے. وہی ذہن آپ کو دیا، وہی ہاتھ دیے، وہی پاؤں دیے ہیں. کئی سوچتے رہتے نہیں ادھر پاکستان میں ہم ترقی نہیں کر سکتے، ادھر چلے جائیں ادھر ترقی کریں گے، کہیں اور نکل جائیں، موو ہو جائیں. میں کر نہیں سکتا، میں اس طرح سے. بھائی نہیں، خدا نے آپ کو کریٹ کیا ہے اور آپ اس کی نگاہ میں بیش قیمت ہیں. اور آگے داؤد یہی کہتا ہے، خدا تیرے خیال میرے لیے بیش بہا ہے، اور کہتا ہے وہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے. اور کہتا ہے اگر میں اس کو ترتیب دوں تو نہیں دے سکتا. یعنی اتنے خیال خدا کے ہمارے لیے بھلائی نیکی کے ہیں، برائی کے نہیں ہیں، نیکی کے ہیں، بھلائی کے ہیں، برکتوں کے خیال ہیں. تو اس لیے وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے. کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تو نے مجھے صورت بخشی، تو نے اور طرح سے نہیں، تو نے مجھے صورت بخشی جب میں ماں کے پیٹ میں تھا. تو نبی بھی جانتے تھے. آپ یرمیہ نبی کو جب کال کیا گیا تو لکھا ہے اس سے پیشتر کہ تو بطن مادر میں نے تجھے چنا. یعنی بطن مادر میں بھی آنے سے پہلے چناؤ ہے. اور لکھا میں تیری ولادت سے پہلے جانتا تھا اور میں نے تجھے کال کیا، بلایا، چنا، خدمت دی تجھے. تو آپ دیکھیں وہ اپنے چناؤ کی جب بات کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں بول نہیں سکتا. خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے تیری ولادت سے پیشتر. میں تجھے جانتا ہوں، وہ نام لے کر تجھے بلایا ہے. تو آپ دیکھیں خادم ایسے نہیں ہو جاتے، خادم ایسے ہی نہیں آ جاتے. کالنگ ہے، پیچھے بلاہٹ ہے، کالنگ ہے، خدا بلاتا ہے. اور یرمیہ کو کیا کہا اس سے پیشتر کہ تو بطن مادر میں، اس سے بھی پہلے تیری بلاہٹ میں نے تجھے بنایا اپنے کام کے لیے، خدمت کے لیے. یہ پلانس خدا کے منصوبے، تو وہ سب کچھ وہ جانتا ہے، پہلے سے بلایا ہوا ہے اس کو. اس لیے خادم بھی یاد رکھے، یہاں پر جو کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہے. خدا کی کالنگ ہے، بلاہٹ ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں تو پیشتر میری پیدائش سے خدا پہلے سے مجھے جانتا ہے، پہلے سے میں اس کے مائنڈ کے اندر ہوں، اس کے پلانز کا حصہ ہوں، منصوبے میں اس کے شامل ہوں. ایسے ہی نہیں ادھر کھڑا کوئی کہ ایسے ہی کھڑا ہے. نو، یہ خدا کا پلان ہے، منصوبہ ہے، اور پیشتر سے، اصل سے ہے. اور پلوس کو آپ دیکھیے تو وہ بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس خدا نے مجھے رسول ہونے کے لیے بلایا، کہتا ہے کہ وہ مجھے ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہے. سب اس وقت سے خدا جانتا ہے. تو خادم کی کالنگ وہ اس وقت سے ہے، اس وقت سے بلاہٹ ہے اس کی، اس وقت سے خدا اسے جانتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا. اور پیشتر اس سے کہ تیری ولادت میں تجھے جانتا تھا. میں اور آپ نہ صرف خادم بلکہ میں چرچ کو، کلیسیا کو بھی یہ ریکال کروانا چاہتا ہوں، ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی پیدائش کوئی ایسے ہی نہیں ہے. خدا کا ایک پلان ہے، خدا کا ایک منصوبہ ہے. آمین. داؤد کہتا ہے میرا دل اسے خوب جانتا ہے. تو میں اور آپ بھی جانیں، اس کو سمجھیں. بجائے کہ مایوس ہونے کے، بجائے کہ فکر مند ہونے کے، خدا پر بھروسہ رکھیں کہ خدا تو نے مجھے بنایا ہے اور تو نے مجھے خلق کیا ہے. اس کو کرنا صحیح داؤد، اس کو ٹھیک کرنا. اور آگے وہ چل کر کہتا ہے کہ جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں سب کچھ، سارا ڈیٹا، اس کی ہسٹری سب لکھی ہوئی ہے. جو ایام میرے لیے مقرر تھے
سب تیری کتاب میں کیا تھے؟ بولیے لکھے ہوئے تھے. مطلب جتنی ایج میری ہے وہ مقرر ہے خدا کے حضور میں. سب کچھ جو یہاں میرے لیے مقرر وہ سب تیری کتاب میں بولیے لکھے ہوئے تھے. اور ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا، ایوب بھی یہی کہتا ہے تو نے مٹی گوندی اور سراسر جو ہے وہ جوڑا، ہڈیوں کو پہلے جوڑا، پھر اس پہ نسیں چڑھائی، پھر اس پہ جو ہے وہ گوشت تو نے چڑھایا، سب کچھ. وہ کہتا ہے تو نے تو مجھے بنایا ہے اور تو مجھے سزا دے. یہ ایوب نے کہا. تو مطلب کہ ان لوگوں کو، خدا کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، ہماری ہڈیوں کو، نسوں کو، گوشت کو اوپر چڑھایا ہے، سب کچھ خدا نے کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں جو یہاں میرے لیے مقرر، یعنی جتنے لکھے ہوئے تھے. داؤد کہتا ہے تیری کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اس وقت سے ماں کے پیٹ سے لکھے سب مقرر. اور ایوب کی کتاب 14 باب پڑھے تو کیا لکھا ہے؟ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے دکھ سے، اور آگے کا لکھا ہے اس کے سال مہینے سب تیری کتاب میں سب کچھ. کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، سب کچھ لکھے ہوئے ہیں. ہاں ابھی دیکھیے سب کچھ مقرر. تو آپ دیکھیں پھر جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہمارا کتنا کیا رویہ ہوتا ہے. بھائی جو جتنے خدا نے لکھے اتنے ہی اس نے پورے کرنے، اس سے زیادہ نہیں. جو خدا نے دیے کیسے اس سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اتنے ہی. جو خدا نے مقرر کر دیا اتنے ہی لکھے ہوئے ہیں، اس کے زیادہ نہیں لکھا. نہ تو اس کو بڑھا سکتا ہے، نہ تو اس کو بولیے گھٹا سکتا ہے. کوئی بڑھا نہیں سکتا. جتنے دیے اتنے ہی ملے. ہم بڑھا نہیں سکتے. ان دنوں کو کوئی بھی نہیں بڑھا سکتا، نہ میں نہ آپ. سب کچھ جب لکھ تو دیے، جب مقرر جو ہے بنایا، اس نے کریٹ کیا اور پھر مقرر کر دیا، تو نہ تو اس کو بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارے لیے جگہ سلیکٹ کی گئی ادھر ہی جانا ہے، اسی جگہ پر جانا ہے. اور جب کہ کئی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں غلط تعلیمات کی وجہ سے کہ ہم شاید وہ کچھ کھانے دیں، شاید وہ قبرستان والے بابے کو کچھ پیسے دیں، شاید اس کو کچھ کھانے دیں، شاید اس طرح سے کچھ کریں تاکہ ذرا وہ آگے بڑھ جائے. ہمارا عزیز جو اس دنیا سے گیا ہے وہ آگے کسی اچھی شفٹ، اچھی اسٹیج پہ پہنچ جائے. کوئی نہیں، وہ ادھر نہیں بڑھا سکتے تو ادھر کیسے بڑھا سکیں گے؟ ادھر نہیں بڑھا سکتے زندگی کا ایک دن، ایک منٹ، ایک لمحہ، تو ادھر کیسے بڑھا سکیں گے؟ لکھا ان کے مال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا، جیسے ان نے کہا اس کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا. کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر کے اندر جو ہے وہ مٹی ہے. اس لیے بائبل کی جو تعلیم ہے کہ خاک کو خاک کے سپرد اور راکھ کو راکھ کے سپرد، یہی تو خاک اور پھر خاک میں لوٹ جائے. مٹی سے بنایا ادھر لوٹ جانا ہے. تو اب یہ یعنی سب کچھ ریٹن اور سب کچھ جہاں وہ گیا ہے، کوئی اسے آگے نہیں جا سکتا، نہ آ سکتا ہے. اور مسیح خدا کی تعلیم میں لکھا ہے کہ اس نے امیر آدمی نے باپ ابراہم کو کہا کہ باپ لازر کو بھیج اور انگلی کا سرا جو ہوئے میری جان کو جو وہ زبان کو تار کرے. اور لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ نہ تو ادھر سے ادھر آ سکتا، نہ تو ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. بھائی کبھی اسی دنیا میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے. اسی دنیا کے اندر بعد میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ جو پیچھے 10 محرم گیا ہے
اس میں وہ حالانکہ وہ ہمارے عقیدہ ایمان میں تو نہیں، شاید اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا کے اندر لوگ کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ان کا فیت ہے، ان کا ایمان ہے، ہمیں تو یہ تعلیم نہیں دی گئی، وہ بھی اسی طرح کھانے اور ان جیسے کام اور شاید کوئی مٹی ڈالنے وہاں پر گئے ہوں۔ تو یہ ہمیں سمجھ ہو کہ جو ایام میرے لیے مقرر ہیں تیری کتاب میں لکھے ہیں، کوئی اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ان کی مالک جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ پہلے وہ اہل یہود یہ کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے، ماتم بھی کرتے تھے، قبریں بھی وہ بناتے تھے، لیکن ہمیں نہیں کہا گیا، کہیں نہیں بائبل میں لکھا گیا، بلکہ مسیح نے تو یہاں تک کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے سب بولیں گے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے، سو جاتا ہے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو مر جائے آگے مجھے تو بھی زندہ ہے اور لکھابت تک کبھی نہ مرے گا۔ یہ تعلیم کی سمجھ ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ خلط ملت ہو جاتے، اسی طرح کام کرنا کرتے ہیں۔ بھئی آپ یہ سوچئے سمجھئے کہ خدا نے جو مقرر کر دیا ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں آمین۔ اور پھر آگے وہ تسلنیکیوں کے خط کے اندر یہی لکھا ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کی بابت جو سوتے ہیں ناواقف اور نا امیدوں کی طرح غم نہ کرو، کیونکہ ہمارے پاس ایک امید ہے، ایک جلالی امید ہے، اپنی امید ہے۔ اور کیا امید ہے؟ لکھا ہے پولس سے پڑھے سنے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا منجی آئے گا اور ہم اس کے مشتاق ہیں، اور آگے کہتا ہے وہ ہمارے ان جو ہے وہ کمزور بدنوں کو اپنے جلال کی صورت پر بنا دے گا۔ بے شک یہ بدن کمزور ہے، شاید کوئی اس میں نقص ہو، خرابی ہو، لیکن کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی صورت پر ان کو بنا دے گا۔ جلالی گلوریفائیڈ باڈیز جلالی بدنوں کے ساتھ ہواؤں میں اڑیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے۔ اس دنیا میں تو بے شک ہے کمزوری ہے، اور پولس کہتا ہے کہ ہم اس منجی کے انتظار میں ہیں، اس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ کہتا ہے وہ آئے گا اور ہمارے کمزور بدنوں کو، فانی بدنوں کو لکھا ہے کہ اپنے جلال کی صورت پر ڈھال دے گا۔ آمین۔ اس لیے یاد رکھیں ہمارے سید جو اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے اپنے ہمارے بہن بھائی بے شک دکھ ہے ان کے لیے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سنسی آئے گا، اس کی قبر کھولی جائے گی۔ جیسے یہ سنسی ہمارا منجی مردوں میں سے جی اٹھا، اس کی قبر آج بھی خالی ہے، اسی طرح ہمارے وہ عزیز جو دنیا سے چلے گئے ایک وقت آئے گا ان کی قبریں بھی کھل جائیں گی، اور جلالی بدنوں کے ساتھ اپنے منجی خداوند کے استقبال کریں گے، اور پھر لکھا کہ اس طرح ہمیشہ ہمیشہ اپنے خداوند کے پاس رہیں گے۔ تو اس لیے یہ امید ہمیں یہ رکھنی ہے، اس امید پر قائم رہنا ہے۔ اور داؤد کہتا ہے جو ایام میرے لیے مقرر تھے، آپ یہ دیکھیں اس کے لیے مقرر تھے، یعنی میں یہاں پر ہوں تو یہ ایام میرے لیے مقرر تھے۔ جب میں رات کو کمپائل کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میرا دل مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، ایام خدا نے مقرر کیے ہیں، اور میں نے بہت سے ایام ضائع کیے۔ میں نے اپنے نوٹس میں اسی طرح لکھا، سوری لارڈ، میں نے اپنے بہت سے ایام ضائع کیے۔ بھائی جب مقرر اس سے کیے تو اپنے لیے کیے، اور کسی کے لیے تو نہیں کیے، اس نے اپنے لیے مقرر کیے۔ میں اور آپ جب اپنے آپ کو دیکھیں تو اسی سینس میں دیکھا کریں کہ میرے سارے دن اس کے لیے مقرر ہیں۔ آمین۔ یہی تو مقصد ہے کہ میں نے انسان کو آگے بولیے اپنی حمد کے لیے بنایا، کوئی اور کیا مقصد؟ اپنے لیے بنایا، اسے اپنے کریٹ کیا۔ ہر دن
मेरा उसके लिए, उसने मुकर्रर कर दिया है, रिटन है। दाऊद कहता है मेरा दिल इसे खूब जानता है। इसलिए जाने समझे, दिल को समझाए कि मैं खुदा के लिए मुकर्रर हूँ, जैसा भी हूँ अपने खुदा के लिए हुआ, उसकी इबादत के लिए, बंदगी के लिए हर दिन मुकर्रर है। कैसे मैं फिर जाया करूँगा? क्यों मैं कदम ना करूँ? क्यों जाया करूँ वक्त जो खुदा ने मेरे लिए दिन मुकर्रर कर दिया है? मसलन यही दिन है आज का, बाइबल में ये वही दिन है जिसे कभी आराम नहीं होगा, आइंदा भी आराम नहीं होगा। इस दुनिया में भी ऐसे ही हो, दुखों मुश्किलों मुसाइब के अंदर फंसा रहेगा तो भाई वो खुदा के मुताबिक नहीं चल रहा। और सुनिए, बाइबल में लिखा है, मसीह खुदावन ने कहा कि जो कुछ इब्ने आदम के हक में लिखा है वो उसके मुताबिक जाता है। इब्ने आदम के हक में जो कुछ मुकर्रर था लिखा वो जाता है, उसके मुताबिक पकड़वाया जाएगा। लेकिन लिखा अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया गया। और आगे लिखा अगर ये आदमी पैदा ना होता तो बोलिए अच्छा था। यही खुदा ने इसको चुना, यहूदा इस्करियोती को बुलाया, उसको खिदमत दी, काम दिया, साथ साथ मसीह को पकड़वाया उसने, मसीह की इज्जत बेइज्जती की चंद रुपयों की खातिर, चांदी के चंद सिक्कों की खातिर, लालच लाइफ के अंदर, और पकड़वा दिया मसीह को। मसीह ने कहा अगर ये आदमी पैदा ना होता तो इससे अच्छा। क्यों? क्योंकि खुदा के प्लान को उसने सामने नहीं रखा। बाद लोग कहते हैं कि ये जी उसके लिए लिखा था, उसने इसलिए ऐसे किया। नहीं, सुनिए, खुदा कभी भी वो इस तरह से नहीं वो करता। हाँ, मतलब है खुदा ने हर किसी को आज़ाद मर्जी दी है। हाँ, मसीह जानता था उसके बारे में, लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाए, इसीलिए तो उसको साथ साथ रखता था। आखिरी स्टेज पर जब बैठे खाना खाने, आखिरी फसह जब खाई तो मसीह खुदावंद के वो राइट हैंड बैठा था। और सबसे पहला नवाला जब मसीह खुदावंद ने लिया वो यहूदा इस्करियोती को दे दिया। यानी आखिरी वक्त तक वो यही चाहता था कि ये बदल जाए, क्योंकि वो किसी की हलाकत चाहता ही नहीं। बाद लोग कहते हैं उसके लिए लिखा था, उसे पकड़वाना ही पकड़वाना। नो, उसको नॉलेज था, इसलिए तो मैंने कहा उसकी हिकमत महदूद है, हमारी हिकमत थोड़ी सी है। उसको इल्म था कि मुझे पकड़वाएगा, लेकिन मर्जी उसकी नहीं थी, इरादा नहीं था कि ये मुझे पकड़वाए, बल्कि वो तो उसके लिए आइंदा तक चाहता था। आखिरी नवाला उसको दिया। और यहूदी कल्चर में जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती थी उसको वो राइट साइड में बिठाकर सबसे पहला नवाला उसी को देते थे। जैसे आपको किसी से मोहब्बत हो, कहते नहीं जाके पहले उन्होंने दे दिया, हाँ दूजान बाद से। मसीह खुदावंद यहूदा इस्करियोती से आखिरी वक्त तक मोहब्बत करता रहा, प्यार करता, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। पर तेरे आज भी उसकी कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं और आप उसके लिए पैदा किए गए, उसके लिए बनाया गया। जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास है, उस पर भरोसा, इसका दिमाग रखकर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसी ने हमको बनाया। दाऊद कहता है खुदा मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि तूने मुझे बनाया। और दूसरा वाला जो मैंने रूमियों के खाते में पढ़ा, लिखा है भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन जैसे भी हैं, जैसे भी नहीं बदल, याद रखकर इल्तिमास करता हूँ अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आगे बोले जो जिंदा पाक और खुदा को पसंदीदा है। आगे लिखा यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ये है हकीकी इबादत कि अपने बदन को उसको दे दो, अपने बदन उसके ताबे कर देना, अपनी सोच अपने ख्याल अपने इरादे उसके ताबे कर देना। क्या खुदा तूने मुझे बनाया, अपने लिए बनाया, मैं अपने आप को तेरे लिए खाली करता हूँ और तेरे लिए तेरी खिदमत के लिए पेश करता हूँ। खुदा नबी इस्लाम के